أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جولائی 1975 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 29 سے ہو رہا ہے. 107/29. سابقہ آیات میں یوں کہیے کہ ہماری معاشرتی زندگی کے متعلق ہدایات اور احکام چلے آ رہے ہیں. اصل میں تو قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے اپنے اس پورے نظام کی طرف جسے اس نے قرآن کریم میں تجویز کیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا پوری محنت اور دیانت سے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق کام کرے، اور اس سے جو کچھ پیدا ہو اس کی تقسیم اس طرح سے ہو کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت رکی نہ رہے، بلکہ صورت یہ ہو کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے وہ پہلے پوری ہو اور جس کی کم ہے وہ آخر میں اپنا حصہ لے، خواہ وہ کمانے والا فرد ہی کیوں نہ ہو. اصولاً بات کرنے کے بعد اس نے سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ تم اپنے گھر کی زندگی میں ایسا ہی کرتے ہو، لیکن ایسا کرنے میں اس نے بات اولاد سے شروع نہیں کی کہ اولاد کی پرورش تو حیوانات اور انسان دونوں میں قدر مشترک ہے. گویا یہ اس انسٹنکٹ کا نتیجہ ہے جو ہر جاندار کے اندر وضعیت کر کے رکھ دی گئی ہے، اس باعث نسل اور پھر اس کی ابتدائی پرورش، جب تک وہ خود اپنی پرورش کے قابل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں گے یہ عجیب چیز ہے قرآن کریم میں. آگے چل کے بات آتی ہے کہ اولاد کے متعلق کیا ذمہ داری ہے، لیکن اولاد کے متعلق یہ حکم کے طور پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا دودھ دیا کرو، اس کی ضروریات کا خیال کیا کرو. بالکل اس سے دوسری طرف بات کہی ہے، اور وہ کہی ہے کہ جو حیوانی جبلت کے اندر نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کا خیال کرنا. کوئی حیوان ایسا نہیں کرتا، ہر حیوان اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، لیکن کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی پرورش کا بھی خیال کرے. وہ تو بھول ہی جاتے ہیں. جب تک بچہ محتاج ہوتا ہے اپنی پرورش کے لیے اپنی ماں کا، ماں ہی کا زیادہ محتاج ہوتا ہے یا حفاظت کے لیے باپ کا، تو وہ ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے، ماں بھی اسے چپکائے رکھتی ہے. اور جب وہ اپنی حفاظت پرورش آپ کرنے کے قابل ہوتا ہے دونوں بھول جاتے ہیں. اس ماں باپ کو بھی یہ یاد تک نہیں رہتا کہ یہ ہمارا بچہ تھا، بچے کو بھی اس کا احساس تک نہیں رہتا کہ یہ میرے ماں باپ تھے. بچے کی پرورش کے سلسلے میں انسان کی بھی یہی صورت ہے. ہر ماں فطری طور پر بچے کی پرورش کرتی ہے، لیکن آگے چل کے جہاں
حیوانات اپنی جبلی انسٹنکٹ کے مطابق یہ نہیں کرتے، یعنی ماں باپ کی پرورش، اس کے لیے خاص تاکید کی ہے قرآن کریم نے۔ اور کہا یہ ہے کہ یہ جو ہم نظام دینا چاہتے ہیں کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پہلے پوری ہو، بچوں کی ضرورت تو تم اس طرح سے کرتے ہو پوری، ماں باپ کے معاملے میں تم ایسا نہیں کرتے، اس کی ابتدا گھر سے کرو۔ اور پرورش کے ضمن میں یہ بات پھر کہہ دی کہ بڑھاپے میں ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی عادات کچھ بچپن کی سی ہو جاتی ہیں، اس سے کبیرہ خاطر نہ ہوا کرے، اس سے چڑ نہ جایا کرے، نہ ہی یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہو کہ یہ ایک بوجھ ہے میرے اوپر، ایک بگاڑ ڈال رہا ہوں میں۔ ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھو۔ بات تو یہ کی جا رہی ہے محتاج ماں باپ کے سلسلے میں، رہنمائی یہ عالمگیر ہے، کیونکہ آگے یہ بات کہی کہ اور بڑھاؤ سلسلہ، اور تمہارے جو پیش جو لوگ ایسے ہوں، اور وہ رشتے دار ہوں یا دوسرے لوگ، لیکن وہ ضرورت مند ہوں، اور تم ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو، تو ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ یاد رکھیے یہ اس زمانے کے عبوری دور کے آکام ہیں جب ابھی وہ معاشی نظام مملکت کی طرف سے نافذ نہیں ہوا، وہاں تو اس کی شکل اور ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نظام کے تابع بھی تقسیم کار اس طرح سے کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہوگی کہ گھر کو تو ایک یونٹ ضرور رکھا جائے۔ قرآن کریم سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ گھروں کو توڑنا نہیں چاہتا، فیملی لائف کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ یونٹ بنانا چاہتا ہے ابتدائی پرورش اور تربیت کا آئندہ آنے والی نسل۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ متواتر نسل جو حیوانات میں چلتی ہے اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، فطرت اب خود ان کی تربیت کرتی ہے جس حد تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے جو ان میں ہر ایک کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ انسانوں کی یہ صورت نہیں ہے، انسانی بچے کی تربیت تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو آگے چل کے اس کا فریضہ عائد کیا ہے، لیکن یہاں جو کچھ کہا ہے اس میں وہ یہی ہے کہ یہ نظام جو آگے چل کر اپنی شکل میں آئے گا، جہاں تک معاشی ضروریات کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری یہ نظام اپنے سر پر دے گا، اس کی عملی شکل کیا ہوگی، بسہولت کس طرح سے وہ تکمیل تک پہنچے گی، یہ باہمی مشورے سے طے کی جا سکتی ہے بات۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی نظر یہ آتا ہے کہ قرآن یہ خاندان جسے ہم کہتے ہیں، گھر جسے کہا جاتا ہے، ہاؤس نہیں ہوم جسے کہا جاتا ہے، وہ اسے ضرور برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور اب تو دنیا کے تجربے نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ یہ ہوم والی بات بڑی ضروری ہے آئندہ نسل انسانی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے۔ تربیت کے لیے اولی گہوارہ ہوم ہی بنتا ہے، گھر ہی بنتا ہے۔ یورپ نے گھر کو توڑ کے دیکھ لیا، کس قدر بے راہ روی آئندہ نسلوں میں آ کے پھیل گئی، ایسی بے راہ روی کہ اب ان کی کسی قسم کی کوئی تدبیر کارگر ہی نہیں ہو رہی ان نوجوانوں کو کسی قسم کی پابندیوں پر لانے کے لیے۔ وہ اس قدر بے راہ، اس قدر سرکش ہو گئے ہیں، اور اب ان کے ماہرین علم النفس کہتے ہیں کہ یہ کام تو بچے کی 3 سال کی عمر تک کرنے کا تھا، جسے انہوں نے نہیں کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہری لکڑی تو خشک ہو گئی ہے، اب یہ
سیدھا کرنے سے ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اس یونٹ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ جسے ہم خاندان یا قوم کہتے ہیں، اور ہم تو مقلد واقع ہوئے ہیں۔ جتنی دنیا کی یہ بڑی بڑی قومیں جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، ڈیولپڈ نیشن، پروگریسو نیشن، وہ ان کی اندھی تکلیف کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ انہوں نے اپنے ہاں ہاؤس بریک کیے ہیں، تو اگرچہ ہمارے ہاں ابھی ہم بین ہیں، اسلامی کہیے یا مشرقی کہیے، روایات ابھی تک ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، لیکن گھروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ یا بڑوں کا اور چھوٹوں کا وہ تعلق باہمی قلبی نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ مکینیکل سا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو اب جو موجودہ نسل آنے والی قوم بننے والی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر بھی اسی قسم کے سرکشی کے جذبات اور جراثیم پرورش پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو نسلوں کے بعد جب اقوام یورپ تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تو ہم نے جھک ماری غلطی کی جو ہوم لائف کو بریک کر دیا، ہمارے ہاں ہوم لائف بریک ہونی شروع ہو جائے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ جتنی چیزیں وہاں ناکام رہ جاتی ہیں وہ میرا خیال ہے وہاں سے پیدل چل کے آتی ہیں، اتنا لمبا سفر طے کرتی ہیں، بڑی دیر میں یہاں بات پہنچتی ہے، وہ کنڈیم کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم اسے معبود ترین عزیز ترین متاع سمجھ کے اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان اقوام کے مقابلے میں دن بدن زیادہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم تو آپ کو مستقل اخبار دیتا ہے، وہ کسی کی تکلیف نہیں سکھاتا۔ بہرحال اس میں قرآن کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ وہ یہ گھر کا یونٹ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ والدین کو اس کے متعلق یہ بات کہی، وہ یونٹ قائم رکھنے کے لیے ہے نا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے گرد و پیش کو دیکھ، پھر اس نے کہا کہ اور آگے بڑھ جاؤ، ہر وہ شخص کے جس کی چلتی ہوئی گاڑی رک جاتی ہے، جسے مسکین کہا جاتا ہے، اس کی ضروریات کی طرف آؤ۔ اور اس کے بعد یہاں تک اس کو لے گیا کہ اپنے وطن اور بے وطن کا بھی یہاں سوال نہیں ہے، سوال تو انسان کا ہے۔ کوئی انسان کسی ملک کا بھی تمہارے ہاں سے راہگزر پہ سے گزرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے قریب تمہارے راستے میں آ کر اس کی کوئی ضرورت رک گئی ہے، اس کی گاڑی کو بھی دھکا لگاؤ۔ انسان ہے یہ، اور یہ فریضہ انسانیت ہے جو تم سے ہم عائد کر رہے ہیں۔ اور اس بات میں یہ کہا کہ یاد رکھو، کنٹرول رکھو اپنی اس آمدنی پہ اس طریق سے، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ یہ کیفیت نہ تمہاری ہو جائے اس خیال سے کہ صاحب یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میں نے دوسروں کو دے دیا تو میں تو پھر بھوکا مر جاؤں گا، تو ہاتھ ہی اپنا سمٹا کے بخل کی طرف لے جاؤ۔ نہ ہی اپنی ضروریات کے متعلق یہ کرو گے جو اس نے اسراف اور تبذیر کہا تھا، بلا ضرورت صرف کر دینا، یعنی جس قوم کے جس مال کو بیج کی طرح ہونا چاہیے اسے بھی پسوا کے کھا لینا۔ یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، یا اس پانی کو جس میں کھیتی کو سرسبز بنانا تھا راستے ہی میں ادھر ادھر بہا دیا جائے، یہ ایسا نہ کرو۔ نہ تو بخل کی یہ کیفیت ہو کہ بالکل ہاتھ باندھ کے رکھو، اور نہ تمہاری فضول خرچیوں کا یہ عالم ہو کہ ہاتھ تمہارے چھلنی بن کے رہ جائیں، اس میں کوئی قطرہ پانی کا ٹکے ہی نہیں، ادھر سے آئے اور ادھر سے نکل جائے اور چلا جائے۔ تم نے اگر ایسا کیا، آپ دیکھیے اسے لفظ نشر کہتے ہیں ادب میں، پہلے اگر تم نے کیا کہ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے کچھ نہ دیا تو مدعو قابل ملامت ہو جاؤ گے، معاشرے میں ہر ایک ملامت کرے گا تمہارے۔ اور اگر تم ایسے فضول خرچ ہو گئے کہ کسی کو بھی کچھ نہ دیا اور اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ رکھا، محصور رہا، تو یاد رکھو درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ یہ شکلیں اختیار نہ کرو۔
کرو کیا؟ بڑا عجیب اصول بتایا ہے. کہا زیادہ سے زیادہ رزق پیدا کرنے کی کوشش کرو. پیدا زیادہ کرو. یہ ہے علاج. یہ فرد کا ہی علاج نہیں ہے، یہ قومی مسائل کا بھی یہی علاج ہے. پیداوار میں زیادتی کرو. اس پیداوار میں اضافہ کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ وہ جو بخل کا جذبہ ہے کہ صاحب میرے پاس سے بہت تھوڑا کرایا جائے گا، بہت فراوانی سے آئے گا. اور دوسری چیز جو تمہیں ہم نے بتائی دی ہے کہ وہ اعتراف جو ہے وہ تو بہرحال غلط. تو رزق زیادہ سے زیادہ پیدا کرو. اب یہ بات ہوئی اگلی آیت میں، اور قرآن اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا حکمت کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے دل نشین کراتا چلا جا رہا ہے اپنے اس پروگرام کو، اپنے اس نظام کو، اپنی ان اخبار کو. یہاں یہ جو چیز لایا ہے کہ انا ربا کا یکس کو رزق کا لینا جشاؤ وجہ پھر. اب یہاں آپ کے مروجہ ترجمے نے آ کے وہ سارا جو کچھ اس نے جسے اسارا کہتے تھے، وہ عمارت جو کھڑی کر دی تھی، وہ ساری کی ساری اس نے نیچے گرا دی. ترجمہ اس آیت کا کیا گیا کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے صاحب. جسے چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے، جسے کھاتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے. جب رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو یہ ساری جتنی یہ ہمیں تاکیدات اور جتنی ہدایات دی جا رہی ہیں وہ یہ کہے کے لیے دی جا رہی ہیں. ضرورت مندوں کو دو تمہارے ہاتھ میں رزق تو ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑا ہے. اور اگر کسی کو کم مل رہا ہے تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے نا، کیونکہ رزق تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب جسے خدا نہیں دینا چاہتا رزق، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تم دو. صاحب ہم سے ابھی تو سہیڑ ہی نہیں سکتے، ایسے نہ بیٹھے نہیں ہوتا. اب ہم تو یہ ایسے یہ خدا کے ساتھ اس قسم کی دشمنی تو ہم سہیڑ نہیں سکتے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کہ وہ کسی کا رزق بند کرنا چاہے اور ہم اس کی ضروریات کو پورا کرتے چلے جائیں. معاف رکھیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کو تکلیف ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے بچیوں کی خاطر یہ بات کہی تھی. ہاں آپ معذور ہیں تو صحیح بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. جس طرح سے آپ کو آرام ملے اسی طرح سے آ جاتا ہے. تو خدا کے ہاتھ میں ہے یہ، یعنی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا جو کچھ میں کیا چلا آ رہا. تو رزق تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، وہ دو تھے. سورہ یاسین میں یہ ہے یہ چیز. اس کا جواب وہاں ہے کہ جب ان مشرکین سے اور کفار سے یا مخالفین سے یا اس مترفین کے طبقے سے، ان سرمایہ داروں سے، وہ ان سب کو یہ ایک ساتھ میں لاتا ہے. تو پھر یہ سب کچھ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کا کوئی انتظام کرو جن کی ضرورتیں ان کی اپنی محنت سے پوری نہیں ہوتی. تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہمیں کہنے کی بجائے خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے؟ جنہیں وہ نہیں دینا چاہتا ہم اگر انہیں دیں گے تو ہم تو اس کے حریف ہو گئے، یہ تو اس کا مقابلہ ہو گیا. کیا کہتے ہو؟ یہ ہے قرآن کی سورہ یاسین کے اندر. میرے سامنے وہ نسخہ نہیں، ابھی میں ریفرنس دے دیتا. کیا کہتے ہو؟ وہ اس تصور کو کفر قرار دیتا ہے، وہ ضالین کہتا ہے، کھلی ہوئی گمراہی قرار دیتا ہے، جسے ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتا یہ ہے، یہاں جو بات کہی ہے اس نے اس کا صحیح ترجمہ کر لیجیے، بات صاف ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے رزق کے متعلق ہی یہ خیال ہے نا کہ وہ زیادہ فراوانی سے ملنا چاہیے، یوں کم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو سارا کچھ تمہارے اپنے مرضی اور تمہاری اپنی محنت سے ہوتا ہے.
جو زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق محنت کرے، جو ہم نے بتائی ہے زیادہ مل جائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا رزق تنگ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں یہ کہا جو چاہتا ہے زیادہ لینا، وہ جو سورہ بنی اسرائیل، ہاں یہی تو تھی وہ چیز کہ ہم نے پھاٹک نہیں لگا رکھے کہیں، کلن مد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطائے رب و ما کان عطاء ربک محظورا۔ یہ دونوں گروہ جو یہاں ہم نے بیان کیے ہیں وہ جس طرح سے محنت کرتے چلے جائیں گے، ہم ان کی مدد کر کے ان کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، ان کی محنت کے تناسب کے لحاظ سے جاؤ، جہاں تک پیدا کرنا چاہتے ہو پیدا کرتے چلے جاؤ۔ یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے بطور عطیہ ملا ہے۔ وسائل و سامان رزق جو ہے وہ عطیے کے طور پر ملا ہوا ہے۔ اب اس میں سے محنت کے مطابق صرف نکالنا ہے تمہیں، اور اس نکالنے کے ضمن میں ہم نے راستے میں پھاٹک نہیں لگا رکھے کہ تم جہاں تک جا سکتے ہو اور تم جہاں تک جی چاہے آگے بڑھ سکتے ہو۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے بند نہیں لگائے ہیں۔ اس لیے یہ جو تمہارے ذہن میں ہے کہ صاحب تھوڑا رزق ہے، تھوڑی آمدنی ہے، ہمارے اس مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق محنت کرتے چلے جاؤ، زیادہ سے زیادہ کماتے چلے جاؤ، اور اگر تم اس میں سے کمانا ہی تھوڑا چاہو تو پھر تو وہ تھوڑا رہے گا تمہارے پاس۔ نظام جو یہ دیتا ہے کہ وسائل پیداوار تو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہ آئے کہ وہ بند لگائے اس کے اوپر۔ جب وہ بند لگائے گا تو پھر تو جو دوسرے لوگ جن کے قبضے میں یا جن کی ملکیت میں مثلاً زمین ہے نہیں، یا بیچاروں کے پاس یوں ہی 4 مرلے زمین ہے، وہ سال بھر جتنی جی جائے محنت کر کے دیکھیں، وہ ننگی نہ آئے گی کیا، نکوڑے گی کیا، 4 مرلے سے نکلے گا کیا؟ محدود ہو گئی انسان، معذور ہو گئی انسان، پھاٹک لگ گیا، کہتا اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو عطیہ اقدابندی ہے۔ اب اس کے بعد اس میں سے نکالنے کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، نکالتے چلے جائیں۔ اب نکالنے کے بعد اب یہاں وہ چیز آ گئی تھا، پھر غلط تصور کہ جی ہاں یہ وسائل رزق جو ہیں، زمین مثلاً اس کے اوپر حد ملکیت نہیں لگائی جا سکتی، یہ آپ کے یہاں کا ایک شریعت حقہ کا مسئلہ بن گیا، لگائی نہیں جا سکتی۔ اب کہا کہ جب نظام مملکت اس کے اوپر حد بندی کرے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو انہوں نے ذاتی ملکیت والوں نے اپنے اپنے بڑے وڈیروں نے، سرداروں نے، جاگیرداروں نے، زمینداروں نے اپنے اپنے یہاں جو حد بندیاں کی ہوئی ہیں وہ تو شریعت حقہ کے مطابق ہیں، لیکن مخلوق کے فائدے کے لیے اگر یہ ان کی اس لامحدود ملکیت کے اوپر حد بندی کی جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور وہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ ذلو بڑی کثیروں و جہادی بڑی کثیرہ، کسان قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حد بندی نہیں کی جا سکتی، پھاٹک نہیں لگا سکتے، تم پھاٹک نہیں لگا سکتے، تم نہیں لگا سکتے، مملکت نہیں لگا سکتی۔ وہ جو سردار ہیں ان کے پھاٹک بالکل شریعت کے مطابق وہ لگا سکتے، تم ان کی ملکیت کے اوپر پھاٹک نہیں لگا سکتے، وہ خدا کے دیے ہوئے کے اوپر پھاٹک لگا سکتے۔ یہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ عزیزان مان۔ کہا ہے کہ اسی قرآن سے پھر یہ گمراہیاں خریدتے ہیں، وہ اسی قرآن سے کس طرح سے خریدتے ہیں؟ اپنے ذہن میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر یہ ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ ایک مل جائے کسی طرح سے قرآن سے، تو دیکھیے صاحب بس اتنا ہی، اور اس کے بعد کوئی چیز اور قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن کی بنیاد اس کے اوپر،
لہذا جب اس نے یہ کہا اور اس کے لیے یہ تو پھر روز آپ صبح شام سنتے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جنوں چاہتا ہو ککھوں لکھ کر دینا، جنوں چاہتا ہو لکھوں کھ کر دینا. دم مارن کی جا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے کھلی ہوئی گمراہی ہے. یعنی یہ کسی فکری دلیل کے روح سے نہیں، قرآن کی نص شریف کی روح سے وہ کہتا ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ عطیہ کھلا ہے، جو جہاں تک اس میں سے پیدا کرنا چاہے کرتا چلا جائے، تو میں یہ کہا کہ مانے ہوئے نا یہ تو جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لینا، زیادہ سے زیادہ اس میں سے لیتا چلا جائے. جو کم لینا چاہتا ہے بیٹھا رہے، نہ محنت کرے. لمن یشاء ویقدر انہ بعبادہ خبیر بصیر. ہم اپنے بندوں کے احوال سے واقف بھی ہیں، اور واقف ایسے نہیں ہے کہ صبح نیوز پیپر میں خبریں آتی ہیں تو اخبار پڑھ کے خبیر ہے نا یہاں کہ اس کے ذریعے سے ہم تک نیوز پہنچتی ہیں، یا ہمارے ہاں کے جو باہر چھوڑے ہوئے ہیں رپورٹرز وہ کچھ خبریں بھیجتے ہیں. خبریں تو ہم کو بھی ملتی ہے، واقف تو ہم بھی ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں بصیرہ، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ خبر دل واسطہ نہ رہی، یہ بلا واسطہ آنکھوں دیکھی بات ہو گئی. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اب پہلی بات تو تھی والدین کے متعلق جو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت تھی تاکید کرنے کی کہ حیوانی جبلت کی روح سے وہ نہیں ہو سکتا. یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے جو اس نے بتایا کہ گھر کے یونٹ میں ماں باپ جب اس قابل نہ رہیں، کمی آ جائے انساناً ان کی محنت کرنے کی صلاحیت میں، استعداد میں، استطاعت میں جو کمی واقع ہو جائے، اسے حسن کارانہ انداز سے پورا کیا کرو، بیگار نہ سمجھا کرو. وہاں یہ تاکید کرتا ہوا چلا. میں نے کہا تھا کہ اولاد کے معاملے میں اس نے کہیں ماں کو نہیں کہا کہ روتا ہے بچہ دودھ پلایا کرو. وہ تو چوتھے کمرے میں بھی ہو اور رات کی تنہائیوں میں بھی کہاں ہو، الگ ہو اور بچے کے رونے کی آواز آ جائے، وہ تو دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے. یہ ملت کا تقاضا ہے اس کی. اولاد کے متعلق کیا چیز تھی جو کہنے کی، وہ یہ چیز تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اب اس کا بھی عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے مار نہ دیا کرو. یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو کوئی مارتا نہیں ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کر دیتا. یہ تو ہے کہ ایسا قحط پڑ جائے کہ اس میں نہ ماں باپ بچیں نہ بچے ہی بچیں، دونوں ہی بھوک سے مر جائیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو کوئی مار دے. یہ تو الگ بات ہے کہ کوئی پاگل ہو جائے، جنون میں ایسا کر دے، دیوانہ پن میں یہ کرے، وہ نہیں. جو نارمل عقل و فکر کے لوگ ہوتے ہیں ایسا کچھ کو کیا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. وہ جو ایک رسم تھی، کہتے ہیں کہ وہ عرب میں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. تو قرآن نے خود بتایا ہے کہ وہ مفلسی کے خوف سے نہیں کرتے تھے ایسا. وہ شرمندگی اور ندامت تھی جھوٹی جو قوموں کے اندر معلوم نہیں کب سے یہ چلی آتی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی شادی کی جاتی ہے تو کوئی داماد بنتا ہے، کوئی پھر برابر کا سمجھی ہوتا ہے. تو یہ بڑی
کچھ شرمندگی کی سی بات ہے، ندامت کی سی بات ہے۔ 1400 سال پہلے کے عربوں کا تو پتہ نہیں، آج بھی میرے عزیزان مان ہمارے معاشرے میں بھی جو ہم دنیا میں نقطۂ نگاہ سے مہذب بنے پھرتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آج کے معاشرے میں بھی ہماری یہ کیفیت ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے کے بعد عمر بھر کے لیے ان کے دبیل ہو جاتے ہیں انسان۔ آج بھی ہمارے ہاں وہ جو لڑکی لے جاتے ہیں شادی میں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بڑا احسان ہے، تینوں نے اپنی اولاد ہمارے حوالے کر دی، یا کم از کم برابر میں تکریم ہی ہو، وہاں یہ چیز قدم قدم پہ ہوتی ہے۔ وہ ساڈے سامنے کی کیا سکتے ہیں، انہوں نے وال ساڈے پیروں میں تھلے آ گئے۔ اللہ ہے نا عزیزان من، نہ بھی زبان سے کہے تو ہے نا معاشرے کے اندر یہ چیز کہ جہاں لڑکی دی ہوتی ہے جائز اور ناجائز ہر بات ان کی آپ دب جاتے ہیں ان سے، لفظ اس کے لیے دبیل ہے حقیقت میں۔ اس معاشرے میں ابھی تک کہیں گے کہ بڑی پیشوا استادہ باتیں کرتا ہے، پیشوا استادہ باتوں کے اوپر غور کرنے کے لیے بڑے عمیق ذہن کی ضرورت ہوتی ہے عزیزان من۔ بڑی بڑی باتوں پہ تو آپ کھڑے ہو کے غور کرتے ہیں، جو روزمرہ کی چلتی ہوئی باتیں ہیں ان پہ نہیں غور کرتا کوئی آپ۔ کبھی آپ نے سوچا بھی کہ آپ کے یہاں سالہ کتنی بڑی گالی ہے؟ کیا جرم ہے اس شخص کا؟ کیا جرم ہے اس شخص کا؟ اس کی بہن بیائی ہوئی ہے تم، یہی ہے، اور سارا بیچارہ بہنوئی کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا۔ ذرا سا دیکھا جائے کہ واقعی وہ دھاندلی کر رہے ہیں، ناجائز باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، وہ بہن یا اس کی بیوی وہ آ کے اتنے بڑے بڑے آنسوؤں سے منت کرتی ہے بھائی کی کہ بھائی میں نے وہاں بچنا ہے، میں نے ان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جو کچھ تم کہتے ہو لیکن میری حالت کے اوپر تو رحم کرو۔ وہ عرب وہ غیرت اور حمیت میں بہت آگے تھے، بلکہ وہ یوں کہیے کہ وہ حد سے آگے چلے گئے ہوئے تھے۔ وہ اس ندامت اور شرمندگی ہے اسے نہیں برداشت کرنا چاہتے جو قرآن یہ کہتا ہے، ندامت کہتا ہے وہ شرمندگی کہتا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ منہ چھپاتا ہے۔ اور یہ لمبی باتیں آپ کے ہاں خواہ ہوں یا نہ ہوں، یہ تو آج بھی بات ہے نا، گھر میں جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو سب کو افسردگی کھا جاتی ہے۔ کچھ دوسری قوموں کا شاید اثر صحیح، پہلی لڑکی کو تو برداشت کر لیا جاتا ہے، اگر اللہ تواتر دوسری بھی آ جائے منحوس تو اسے ضرور پہلے دن کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ 2-3 تک ہو جائے تو وہ جس کے ہاں یہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو اپنا مستقبل خطرے میں پیدا ہو جاتا ہے، اور طلاقیں ملتی ہیں اس چیز کے اوپر، دوسری شادیاں ہوتی ہیں۔ اس معاملے پہ جس میں اس بیچاری کا کوئی دخل نہیں، لڑکا اگر پیدا ہوا ہے تو وہ بھی تمہاری کوئی کاریگری نہیں جو اس فخر سے آج کہہ رہے ہو لڑکا پیدا ہوا۔ قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا، کیا کہتے ہو یہ تو قانون فطرت ہے ہمارا، اس کے لیے لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہو گئی، ناپ ہوا یا بچہ ہوا، یہ بھی قانون فطرت ہے کہ اولاد ہوتی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ مشترکہ طور پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ یہ چیز نہ تو کوئی باعث فخر اور سرفرازی ہے کہ یہ بیٹا پیدا ہو گیا،
نہ یہ چیز کوئی وجہ ندامت ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی. قانون فطرت کی یہ چیزیں ہیں. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور جو دوسرے لیے چلے آ رہے ہو اس میں پہلے سے کہیں سے آپ کو ضمانت نامہ یا گارنٹی دے رکھا کہ بیٹا ہی پیدا ہو. لیکن یہ چیز ہے آپ کے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ خشیت املاک سے اولاد کو نہیں قتل کیا جاتا. ایک ہی مثال ہے اولاد کے قتل کرنے کی، وہ جو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ زندہ درگور اسے کر دیا جاتا. کس حسین انداز میں قرآن اس جرم کے متعلق بات کرتا ہے. بڑا جتنا جرم سنگین ہے نا اسی کے مطابق وہ کہتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ سوچو اس منظر کو کہ جب اس بچی کو جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا تھا، یعنی انداز یہ ہے کہ پوچھا عام طور پہ اس قاتل سے جاتا ہے، مجرم سے جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. انداز یہ ہے وہاں کے قرآن کہتا ہے کہ ہم اس معصوم سے پوچھیں گے کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تم نے کیا جرم کیا تھا جو اس نے تمہیں قتل کر دیا. وَإِذَا الْبَعُوضَ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو اسی عربی بھی جانتے ہو نا، اس کنسٹرکشن کو دیکھنا. جب اس سے یہ پوچھا جائے گا بیٹی بے ذنب قتلت، تم نے کیا جرم کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا. وہ ہم کہتے ہیں کہ عزیزان من یہ جاہلیت عرب کے زمانے کی باتیں جنہیں قرآن دہرا رہا ہے. عزیزان من ہم ہر روز، وہ تو 2 4 6 مہینے یا دنوں کی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر کیسا ہے، وہ خانون کیسا ہے، وہ لڑکا کیسا ہے، آوارہ، بدماش، بد اخلاق، حیاسوس. گھر کا پتہ ہے کہ کس قسم کے گھر کے سارا دھکیلی چلی جا رہی ہے وہ بچی. ہمارے ہاں کی ابھی حیا کا تقاضا ہے کہ بچیاں منہ سے کچھ ماں باپ ہیں، لیکن وہ بیچاریاں کونے خطروں میں جا کے تو لوٹ پڑتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے. وہ بہت بڑی ممتا کی ماری جو ہے وہ پکار رہی ہوتی ہے. میں اپنی بہن ہاں کر چکی ہوئی ہے. میں تیرے جنم تو پہلے ہی کہتا تھی کہ ضروری ہوئی کہ میں تیری رہی. وہ فیصلے ہو رہے ہیں مقدرات کے پیدائش سے بھی پہلے. جی یعنی وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ ایسا نہیں ہے، گھر وہ لڑکا ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو. تو تم دیکھتے بھالتے یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھ کے تو مکھی نہیں کھا دی جاتی. یہ مکھی، یہ سانپ نکل رہے ہیں، تو تم خود کہتی ہو کہ یہ سب کچھ کہنے لگے جی سنجوگوں کی گل ہوں یہ پہلے تو گل یہ ہو چل بھی. یہ جو نکاح ہے یہ تو روحوں سے ہوئے وہ ہوتے ہیں عرش پہ. اللہ نے خود کا دین دیا ہے، فرشتیاں نے دعا ٹھہرایا ہے، یہ تو وہاں ہو جاتا ہے جی نکاح. وہ بھائی دیکھتی ہو کہ مستقبل اس کا کہیے تو قسمت کی گل ہے. نکاح سنجوگوں کی گل ہے اگے قسمت کی گل ہے. اچھا جی اللہ نیک نصیب کرے، یعنی تھی تو کچھ کرو تو وہ نیک نصیب کرے. عزیزان من یہ اسی معصوم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے باپ ہوتے ہوئے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کیوں قتل کیا تھا. عزیزان من ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا، ہم میں سے ہماری ہر ایک بیٹی سے کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتاؤ تم نے کیا جرم کیا تھا جو اس کم وقت نے یا انہوں نے تمہیں اس طرح زندہ درگور کر دیا. وہاں یہ کہو گی تمہاری ماں کہ میں اپنی بہن کو وعدہ دے چکی ہوئی. تم کہو گے وہاں کہ جی ان کو پگڑی کا سوال آ گیا تھا. پگڑی کا سوال ہے تو خود کچھ برداشت کرو.
قربانی اس کو کیوں دے رہی ہوں بیچاری کو؟ میں اس لیے کہ تمہاری محتاج ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے عزیزان من. یہ ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہ قتل کرنے کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر، یہ سچ مچ گلا کاٹ دینے کے لیے ہی نہیں بولا جاتا. کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. کسی کو جاہل اور نا تربیت یافتہ رکھنے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. وہ جو قرآن کے متعلق ہے نا کہ وہ بنی اسرائیل کے ابناء کو کہیں جو قتل کرتا تھا اور کہیں ذبح کا لفظ آتا ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو تحقیق کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا. وہاں ہے ہی یہ چیز کہ وہ انہیں ذلیل کرتا تھا، انہیں جاہل اور نا تربیت یافتہ رکھتا تھا. ہر مستبد حاکم قوم جس طرح معصوم قوم کے ساتھ کرتی ہے، وہاں یہ لفظ یوں آیا ہوا. ابناء کے معنی بھی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں. ابناء قوم کو ہم آج بھی بولتے ہیں قوم کے سر بر آوردہ لوگ. وہ معصوم قوم کے لوگوں میں دیکھتا تھا کہ اگر کسی میں بھی جوہر ایسا ہے جو سارے اٹھا کے چلنا چاہتا ہے، اس کے متعلق یہ تھا کہ ذلیل کر. قرآن میں ہے کہ وہ پارٹیاں بناتا تھا، کبھی اس کو کمزور کر دیتا تھا، کبھی اس کو کمزور کر دیتا تھا. یہ مکیاولی سیاست میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قتل کے لفظ سے معنی سچ مچ ذبح کر دینا نہیں. یہاں بھی یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرتا. اب اولاد کے متعلق جو تعلیم دینی تھی وہ یہ تعلیم دی. یہ چیز مفلسی کے ڈر سے پیسہ بچاؤں کی خاطر ہے. یعنی اگر ہے نہیں کسی کے پاس اور تعلیم کا انتظام نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے. لیکن محض اس لیے اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت سے محروم رکھ کے ان کو ذبح کر دینا کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے، کہا ایسا نہ کرو. تو ایسا نہ کرو کہنے والے تو سارے ہوتے ہیں. ہر ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتا، ہمارے میں بھی کرتا. اور منڈے نے اسکول ضرور بھیجا کرے. میاں صاحب کیا کرے گی؟ تو اس میں پیسے بھی ہوتے جو کچھ کیا جائے. تو وہ اللہ مالک ہے، انہوں نے ضرور اسکول بھیجا کرے. یہاں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ بہت اچھا آپ نے یہ کہہ دیا کہ مفلسی کے ڈر سے یہ نہ کرو کہ اولاد کو تعلیم اور تربیت سے محروم رکھو. تو ہمارے پاس تو ہوتا نہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کے باوجود نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے؟ یہاں بھی اگر جو جس نے آپ کو یہ تلقین کی تھی، یہ بات کہا تھا کہ بچے کو اسکول بھیجو اور تم کہو کہ ایسا ہے نہیں، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، اس کی تعلیم کا خرچ میں برداشت کر لوں گا، بھیج دو، پھر تو یہ انکار نہیں کرے گا. وہ یہ بڑی بات ہے نا. دوسرا یہ کہ یہاں کہا کہ اخلاص کے ڈر سے اولاد کو تعلیم و تربیت سے محروم نہ رکھو، کیونکہ پھر کیا کریں؟ ہے نہیں تھوڑا ہے. نانا نالوں کو ہوں گا یا کون، ہم ذمہ دار ہیں ان کی روٹی کے بھی، اور تمہارے پاس کم رہ جائے گا نا تمہاری روٹی کے. اچھی دے رہا ہوں. یہ وہ آنے والے دور کا نظام ہے. اس عبوری دور کے اندر تو قرآن کریم نے جن کے پاس فاضلہ دولت تھی، حکمان ان سے یہ کہہ دیا کہ تم زیادہ ضرورت نہیں رکھ سکتے. فی امدادہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان دولت مندوں کی دولت میں ان سب کے لیے ان کا حق ہے، ایز آف رائٹ لے سکتے ہیں، اور حق کے معلوم ہے، ہر ایک کو علم ہے اس کا. ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ حق ہے ان کا، لے سکتے ہیں یہ تم. اس دور میں تو یہ چیز صحیح، اور اسی لیے ان کو بار بار وہ تاکید ہر جگہ کرتا رہتا ہے.
کہ پورا کرو ان کی ضروریات کو، تم سے حق ہے ان کا. اور آہستہ آہستہ پھر وہ لیے جاتا ہے اپنے اس نظام کی طرف کہ جہاں پھر یہ افراد سے کہنے کی ضرورت کی بات نہیں رہتی. جہاں یہ بات جہاں وہ کہتا ہے نحن نرزقکم و ایاکم، تو یہ بات وہ نظام کہتا ہے جو خدا کے نام سے قائم ہوا ہوتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ اسکول بھیجو بچوں کو، کہتے ہیں کہ اتنی کا فیس نہیں. یہ نظام کہتا ہے کہ سوال فیس کا کہاں، تم سے کس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کرو. ہم خرچ تمہاری ضروریات رکتی ہے تو وہ بھی تو پوری ہم کرتے ہیں. یہ ایڈیشنل خرچ جو تمہارے اوپر آ پڑا یہ بھی ہم دیں گے. قرآن واضح نہیں کہتا، قرآن حل بتاتا ہے، حل بتاتا ہی نہیں ہے، ذمہ داری لیتا ہے. لیکن یہ کچھ تو اس نظام کے تابع ہوتا ہے جس کے قائم کرنے کا نام وہ اسلام کہتا ہے. یاد رکھیے وہ نظام نہیں ہوتا اگر تو اسلام نہیں ہوتا. اب جب اسلام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ذمہ داری ان کی جو اپنے آپ کو مدعی ہیں اسلام کے یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ جہاد ہے. اسلام اسی نظام کے اندر ایک زندہ دین بنتا ہے. اس نے جہاں کہا ہے سورہ نور میں 24/65 کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاص فی الارض ہوگا. تمہیں اپنی حکومت، اپنا نظام، اپنا ملک ملے گا. یہ کاہے کے لیے ملے گا؟ کیا اس میں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ تم دین کو متمکن کر سکو. تو دین اسٹیبلش ہی اس وقت ہوتا ہے جب استخلاص فی الارض ملے. اس کے بغیر دین نہیں اسٹیبلش ہوتا. مذہب ہوتا ہے جو ہر حکومت کے اندر، معصومی کے اندر، محتاجی کے اندر بھی قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، پڑے جاؤ نمازیں، رکھتے جاؤ روزے. انڈیا میں بھی تو تم رکھتے ہی تھے، آج بھی رکھتے ہو وہاں. یہی چیزیں ان کی تو آزادی اور تو اور وہ ایسا نظام جو رشیا تک میں بھی ہے، چائنا تک میں بھی جو نظام ہے جہاں خدا ہی کے منکر ہیں، وہی کے منکر ہیں. وہاں بھی جو مسلمان نام کے لوگ بستے ہیں، نماز روزے کی اجازت انہوں نے بھی دے رکھی ہے. یہ ذمہ داری ہے نحن نرزقکم و ایاکم، یہ ذمہ داری پوری کرنے والا نظام جو ہے وہ ہے اسلامی. کہا ان کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیوں کرو. یہ جو کہا ہے ہم نے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کر دو. کیوں؟ ان قتلہم کانا خطأ کبیرا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. یاد رکھو، خطا ہے یہاں، جرم ہے یہاں کا. اب آگے بڑھتے چلے گئے. یہ ماں باپ کی اور اولاد کی، ماں باپ کی پرورش، اولاد کی تربیت، تعلیم، یہ دونوں کے متعلق آ گیا. درمیان میں معاشرہ کے اندر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا، یہ کچھ سب کچھ آ گیا. یہ یہاں سے یہ چیز آئی. اب آگے بات چلی کہ یہ معاشرہ صحیح حقوق سے متشکل
کس طرح ہو سکتا ہے اور متشکل ہونے کے بعد قائم کس طرح سے رہ سکتا ہے. اور یہاں وہ بات کہی کہ جو نظر بظاہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، یوں کہو کہ اس سے پہلے نہیں آتی تھی. ابھی میں بتاؤں گا کہ اب کیوں آ سکتی ہے. معلوم ہے کہ آپ جو کہ کس بنیادوں میں یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے عصمت کی حفاظت کرو. اور بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ احکام اس قسم کے دیے جا رہا تھا اور درمیان میں یہ آ گیا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے وہ ایک حد اور لائن ہے، وہ تو زنا کرائے گی، تقرب اس کے قریب مت جاؤ. مبادیات جسے کہتے ہیں، وہ محرکات جو جن سے آخر الامر یہاں پہنچ جاتا ہے آدمی، وہاں سے حفاظت کرو. اپنی شور مچ رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ فحاشی عام ہو رہی ہے. ضمن بات یاد آ گئی، میں بہت کم دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن، رات وہاں دیکھا تو بچوں نے بتایا وہاں تھا آداب و خدا گاہی. ان شاعروں کی قوم کو خدا نے ایسی ایسی حسین ترکیبیں پہلے غالب دے گیا تھا، اب جو خدا اللہ بخشے اقبال دے گیا. ہاں سن جائیے گاؤں اس قسم کے عنوانات جو ہے آپ دیکھیں گے قائم کرنے کے بعد کیوں چاہیے آداب و خدا گاہی. اس کے تابع عنوان تھا فحاشی کے اسباب اور ان کے انسداد کے طریقے. یہ عنوان تو بڑا اہم ہے اور آپ کو یاد ہے کہ میرے نزدیک تو کتنا اہم ہے، میں کون اور میرے نزدیک کیا، قرآن کے نزدیک کتنا اہم ہے. اور بات اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے تعاون کو بھی روک لیا ہوا ہے، حیضے کو بھی روک لیا ہوا ہے. ملیریا ایریڈیکیشن کے متعلق بھی میچ میں جاری ہیں. یہ جو وبائی امراض جن کو کہتے تھے ان کے اوپر کنٹرول ہوا ہے، لیکن یہ جو فحاشی کے جراثیم ہیں اس صورت سے پھیل رہے ہیں آپ کے ہاں اور بے بس ہے قوم. تو جب یہ عنوان سامنے کہیں آ جائے تو یقیناً میرے پاؤں پر کٹے گا وہ کچھ بیٹھے تھا. دانشوران قوم اور بہی خالان ملت کا ایک جمع غفیر نظر آیا گا. کیا چلیے ایک دو نہیں، یہ اتنے چنے ہوئے احباب جمع ہیں. دیکھیے کیا بتاتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں، پھر اس کا ارادہ یعنی یہ اندازہ لگائیے کتنا جامع اور محیط کل ہے عنوان. میں نے کہا آج تو بات بن گئی. دیکھ لیتے وہ پہلے ہی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وقت تھوڑا ہے اور حصہ لینے والے زیادہ ہیں، اس لیے 3.5 منٹ سے زیادہ وہ کوئی شخص بولے گا نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے، وہ اس کے اسباب بھی بتائے گا اور پھر تدابیر بھی بتائے گا اس کے روکنے کی. 3.5 منٹ 3 منٹ میں اسباب اور آدھے منٹ میں ازالے کی تدبیر. اور پھر آگے یہ بات تھی کہ صاحب دیکھیے آداب ماتن کو مضبوط رکھیے گا، بجا کے وقت سب بولنا شروع کرتے ہیں تو بات کہتی ہے بند. تو بات شروع ہوئی ایک بار. انہوں نے کہا کہ صاحب پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی فحاشی کہتے کیسے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے. یہ اگلی بات تو پھر آئے گی، پتہ تو چلے کہ فحاشی ہوتی کیا ہے. ایک نے بات شروع کی 3.5 منٹ کی گھنٹی لگی. اس نے کہا کہ صاحب بات تو پوری ہونے دیجیے. اس نے کہا کہ جی باقی کی بات ہے تو ڈیفینیشن اس کی بھی کٹ کے تو آپ رہ گئی. دوسری نے شروع کر دی ڈیفینیشن. وہ 4 فکرے بولنے نہیں پایا تھا تو 3-4 بولو تھے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب خاموش خاموش خاموش. انہوں نے نہیں کہنا شروع کیا، جو باقی تھے نا خاموش بیٹھے انہوں نے بھی کہا خاموش خاموش. سارے لوگ مل کر بہرحال خاموش کرایا. میرا خیال ہے تو 15 منٹ کا سارا وقت ہوگا. تیسرا یا چوتھا تھا جس نے ڈیفینیشن شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا شکریہ اور وقت پورا ہو گیا.
جی اسباب بھی دریافت کر لیے قوم نے، ادارے کی تدابیر بھی کر دیں، اور حسب معمول اس کے بعد وہاں جو خاتمے کے بعد جو وہ کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کرنے والی دعا مانگنے والے بھی وہ مانگنے والی آتی ہے عام طور پہ، اس میں وہ جو بیٹھے ہوئے فکرے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج آباد و ختم آبادی کے ماتحت یہ اتنے بڑے اہم موضوع کے اوپر اتنے بڑے دانشوران قوم سے جو سنا، اگرچہ وقت کی کمی تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس سمندر کو اس طرح کنزے میں بند کر دیا ہے کہ وہ ٹوٹا ہے لوٹا ہونے تو سارا ہی پانی لگ گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا دعا کرو کہ الہی عاقبت محمود کرنا لا الہ الا محمد رسول اللہ سے کرو کوئی مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تھا کہ پہلے تو نہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ اس مسئلے کا قوموں کے عروج و زوال سے بھی کوئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یعنی بالکل یہ جنسی مسئلہ انفرادی سی بات نہیں جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے ہمارے ہاں اب عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے، اور اٹ از مسئلہ یہ کہتے یو ہیو نو رائٹ ٹو امریکن لہجے میں جب انگلش بولتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الٹرا ماڈرن ہو رہے ہیں، نہ یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے نہ یہ ہے کہ کسی کو انٹرفیئرنس ساتھ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا تو یہ موضوع 20 برس سے چلا آ رہا ہے اور رپیٹ دہراتا چلا جاتا ہوں، پچھلی کنونشن میں بھی تو آپ کو یاد ہے میرا خطاب گئی جنسی بدنہادی کا قوموں کی موت اور حیات سے اثر، اور وہ قرآن سے تو میں اصول لاتا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ اس کی تائید میں یورپ کے جتنے محقق جو ہیں ان کی تحقیق ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہوں، خدا کو بھی شاید نہ ماننے والے ان میں ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے، وہ ارمن کو آپ یاد ہے کسی کتاب میں حوالہ دیا کرتے ہیں، تحقیق حدیث وہ نہیں جاتی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، رات تحقیق ہوئی ہے نا اس مسئلے سے، معلوم ہے کہ وہ لوگ تحقیق کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ شخص عمر بھر جتنے آپ جن کو اوریجنل ٹرائب کہتے ہیں، اوریجنلی پریمیٹو ٹرائب، افریقہ میں بسنے والے ویسی قبائل جنہیں ہم کہتے ہیں، آسٹریلیا میں بسنے والے، جنوبی امریکہ کے نیچے بسنے والے، پہلے یہ شخص 80 قبائل کا اس نے ان کے اندر رہ کے مطالعہ کیا، پھر 16 مہذب قوموں کا مطالعہ کیا اس نقطۂ نگاہ سے کہ عصمت کا تعلق قوموں کی موت و حیات سے کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی اور اس نے یہ کہا کہ میرے عمر بھر کے تجربے کا نچوڑ یہ بتا رہا ہے، اور اس میں حقائق بھی ہے، اباشرات بھی ہے۔ آخری کتاب کا آخری اس کے یہاں کا ملخص یہ ہے کہ جس قوم نے بھی حفاظت عصمت میں لاپرواہی برتی، تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ وہ قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک 100 سال تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی۔ زوال تو پھر دوسری ہی نسل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری نسل جس کو وہ کہتا ہے کہ سمجھ لیجیے 100 سال بعد کا، اس کے بعد تو وہ قوم جو ہے زندہ قوموں کی صف میں رہتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اور دوسری قسم کی تعداد بھی جتنی جی چاہے وہ قوم کر کے دے، یہ مسئلہ بنیادی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شروع کی نسل میں پچھلے کا جو دھکا ہوتا ہے مومنٹم، اس کے زور پہ تو یہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے قواعد فکریہ جو ہے ان میں اضمحلال شروع ہو جاتا ہے۔
اور یہ استملال جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایکیومولیٹو افیکٹ. یہ نہیں ہے کہ ایک جنریشن یا ایک فرد کا اسی کی ذات یا اسی حصے تک محدود رہا. یہ جتنا استملال آ گیا ہے نا، یہ آگے آ جاتا ہے متواتر اگلی نسل کے اندر. یہ ہے استملال ان کے قواعد فکریہ اور عقلیہ اور عملیہ کے اندر، جس سے آہستہ آہستہ یہ قوم روز آباد ہوتی ہے اور عقل العمل ختم ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے جہاں زنا کے متعلق یہ کہا ہے، جہاں جرم قرار دیا ہے، اسے اسم یا تاسیمن کہا ہے. اسم کے معنی آسمہ اس اونٹنی کو یہ کہتے تھے جس کے قوا اتنے مزمل ہو جائیں کہ وہ باقی قطار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے. قرآن کے پاس سینکڑوں لفظ تھے کہنے کے لیے جرم کے لیے. تو آپ کو معلوم ہے عربی زبان کے اندر تو کتنے مرادفات ہوتے ہیں. قرآن نے خود جرم کے لیے متعدد الفاظ استعمال کیے ہیں. یہاں اس نے اسم تسلیم جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جس کے لیے مانے قوا کا اس طرح مطمئن ہو جانا کہ وہ باقی قطار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہ جائے، پیچھے رہ جائے. 1400 سال کے بعد ایک محقق اٹھتا ہے غیر مسلم اور وہ اس تحقیق پہ پہنچتا ہے کہ عصمت کی حفاظت کی طرف سے غیر محتاط ہو جانے والی قوم کے قواعد عملیہ اس طرح سے مطمئن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ترجمہ ہے قرآن کے اندر کہ ان کا ایکیومولیٹو افیکٹ جو ہے، مجموعی تاثر جو نتیجہ ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ وہ پھر فطرت کی تعزیریں جو ہیں وہ 100 سال کا زیادہ سے زیادہ عرصے کی مہلت اسے دیتی ہیں، اس سے زیادہ کی وہ مہلت نہیں دیتی. اب آپ نے یہ سوچا کہ یہ اتنے بڑے اہم مسائل جو تھے نظام سے متعلق، اس کے اندر قرآن یہ لایا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بڑا ہی ناہموار اور برا راستہ. اور فاحشۃ کے تو پھر آگے جہاں یہ فحش اور فحشاء دو الگ لفظ ہیں، ان کے مادہ ایک ہی ہے ان کے ہیں. عام ترجمہ ہمارے یہاں بے حیائی سے. غور کیجئے کہ یہ عربوں کی قوم، میں تو اس قوم کی بلانگیزی کے اوپر میں تو حیران رہتا جاتا ہوں. دوسری میں نے یہ فلوات لکھنے کے زمانے میں جب تحقیق میں نے کی، ان کے الفاظ کی جب کوئی استعمال کرتے تھے، حیرت میں گم ہو جاتا تھا. فوج کا نتیجہ ہے کہ قواعد اقتصادی جتنے ہیں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر اقتصاد رزق کی جو قوت تھی، استطاعت تھی، استعداد تھی، اس پہ اثر پڑتا ہے. رزق کی کمی واقع ہوتی ہے تو یہاں سے انسان کے اندر بخل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بخیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ قوم یہ ابتدائی چیز کے جس کو بے حیائی کہتی ہے جنسی، اسے تو فحش کہتی تھی، اور اس کا یہ لازمی نتیجہ جسے بخل کہتے ہیں اسے فحشا کہتی تھی. وہ جو ہے نا کہ شیطان تمہیں وہ فحشا کا حکم دیتا ہے. جب یہ جنسی جذبات کو تم بے باک کر دو، ہو گیا شیطان کا مفہوم، صحیح مفہوم. تو آخر الامر یاد رکھو، اس سے فحشا کی چیز پیدا ہو جائے گی. یہ جو آپ کے ہاں اقتصادی مسائل معاشی آ رہے تھے، اس کے اندر وہ زنا کو لایا ہے قرآن. کتنا گہرا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ. یہ ہے ربط مانوی اس کے اندر، اس کے قریب بھی نہ جائے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس پتھر کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھانے رکھتے، وہاں سے ذرا بے احتیاطی برسنا شروع ہوا تو یہ اپنے مومنٹم دورے ضرور سے تیزی سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا، پھر راستے میں روک نہیں سکے.
اسی لیے اس معاملے میں قرآن وہ محاورہ جو ہمارا ہے، چور کی بجائے چور کی ماں کو مارتا ہے، وہ مبادیات زنا جو ہیں، جو محرکات اس تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، وہ وہی سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت وسیع موضوع ہوگا، آئے گا جب تو آنے دیجیے گا۔ ایک ہی بات تھی نا بنیادی جو میں نے کہی کہ اس تالاب فحاشیات کے اندر بھی ابھی تک آپ دیکھتے ہیں ایک نوجوان اخلاق تو گادری باپتا جس کو تمیز نہیں جو کرتا باہر اپنے اور بگانی کے اندر یہاں تک بھی پہنچا ہوا ہو۔ میں نے کہا تھا نا میری بیٹیاں اور بہنیں معاف رکھیں بات سمجھانے کی ہے، اس قسم کا جذبات میں گھرا ہوا بھی نوجوان لڑکا گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر رات کی تنہائی میں وہاں وہ سویا ہوا ہے، ان جذبات کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ خاص ہی اس تنہائی کے اندر اس کمرے کے اندر اس کی جوان ہم سیرت ہو رہی ہے، نہایت خوبصورت ہے۔ کتنا ہی زیادہ مغلوب کیوں نہ ہوا ہو یہ جذبات کے اندر، وہ پاگل پن کی پرسن کو چھوڑ دیجیے، یہ بھی اس کی طرف نگاہ بد اٹھا کر نہیں ہے۔ یہ اثر ہے اتنا گہرا نفسیاتی تحت شعور میں بھی، حالانکہ عورت یا لڑکی ہونے کی اصلیت میں اس میں اور ابھی جس کو اس نے دھکا مارا تھا اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے بایولوجیکلی یا فزیکلی۔ ایک چیز ہے نا جو بچپن سے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، جس معنی میں بھی قوموں نے کہا ہو، اپنے ہاں تو چھوڑ دیجیے کہ معلومات کی فہرست میں آتی ہے، یورپی اقوام کے اندر بھی ابھی تک یہ چیز ہے، بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں یہ ہے نا ذہن میں ڈالی ہوئی ایک چیز، اس ایک چیز کا جس نے ذرا عقیدے کی شکل اختیار کر رکھی ہے، یہ اس قدر گیر ہوتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے انسان کے اندر کہ ان جذبات میں اتنا زیادہ مغلوب ہوا نوجوان بھی اس کو بھی وہ تھام کے رکھ لیتی ہے، پکڑ کے رکھتی ہے، ہاتھ آگے نہیں کرتا، ہاتھ تو ایک طرف سے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، خیال تک نہیں آتا۔ قرآن کیسے روکتا، کبھی غور نہیں کیا کسی نے۔ اس نے جب کہا ہے کہ تمام مومن بھائی ہیں تو تمام مومن عورتیں بہنیں ہیں، بجوز اس ایک لڑکی کے جسے خود خدا نے آگے چل کر کہا کہ اس طریقے سے یہ تمہارے ہاں حلال ہو جائے گی۔ قرآن کی روح سے تمام معاشرے کی لڑکیاں، تمام معاشرے کی بیٹیاں جتنی بھی ہیں وہ اس شخص کی بہنیں ہو جاتی ہیں۔ ایمان کی روح سے جو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی مومن مرد ہی نہیں ہوتے، مرد اگر بھائی ہوتے ہیں تو پھر یہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، بہنیں ہی ہوتی ہیں، اور کیا اس کے لیے تو انداز زبان کا ہمیشہ یاد رکھیے یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ یہ آپ باقی کتابوں میں دیکھیے گا کہ وہ جتنا قانون دیا جاتا ہے وہ میسکولن جینڈر میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کو پکارا جاتا ہے، اور اوپر دیا ہوا ہوتا ہے کہ میسکولن جینڈر انکلوڈ فیمینن جینڈر۔ لا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ انکلوڈ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس نے کہا ہے مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو مومنات بھی تو ہیں نا اس کے اندر۔ یہ مومنات کے ساتھ کیا رشتہ ہوا ان کا؟ وہ رشتہ وہ بتاتا ہے ان کا کہ جس رشتے کے تصور کی بنا پر وہ چیز اس قسم سے بے باک جس کے سر پہ شیطان سوار ہے اسے بھی نہیں نگاہ اٹھانے دیتا۔ یہ ایمان کی روح سے جو مسلم یا مومن نوجوان ہیں، دنیا بھر کی لڑکیاں اس کے لیے بہنوں کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے قرآن کے حکم کے مطابق جسے وہ اس حرام کو حلال قرار دیتا ہے، ذات ہی تو یاد رکھیے نا کہ یہ مثلاً یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ ساری چلتی پھرتی جو ہوتی ہیں ان کی تو حیثیت ایک جاندار کی ہوتی ہے،
وہ ذبح کیا جاتا ہے اس طریق سے خدا کے نام کے اوپر تو حلال ہو جاتی ہے، غیر خدا کے نام کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے۔ ان لڑکیوں میں سے یہ جو اس سے پیش کر سب اس کے نزدیک بہنیں ہیں، ان میں سے جس کے متعلق وہ اجازت دیتا ہے کہ حلال کے معنی ہوتے رسی کھول دینا۔ تو لوگ یہ ایک لڑکی جو ہے تمہارے اس زمرے میں سے وہ اس کا رسی کھول دی، ہم نے وہاں سے کھول دی، اصل کے معنی ہوتی ہے گرا باندھ دی، وہاں سے باندھ اب تم باندھ تو دونوں آپس میں ایک گرا، ہم نے ادھر سے جو پہلے گرا دو رسی دی وہ ہم نے جوڑ دی۔ نکاح کے لیے اصل اس نے کہا یہ ہے کہ اب تم گرا باندھ دو، جس نے گرا باندھی یہ ہو گئی خدا کی طرف سے حلال کردہ ایک لڑکی جسے بیوی کہا، اور اس کے علاوہ جو باقی رہ گئی پھر وہ بہنیں۔ اور تاکیدات تو الگ رہی عزیزہ نے مان، اس بنیادی حقیقت کو تو دیکھی، یہاں تو اس ایمان کے بعد نگاہ بعد اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا دوسرے کی طرف انسان۔ بہرحال تفصیل آگے چل کے آتی جائے گی قرآن میں۔ قرآن نے عصمت کی حفاظت سے بڑا زور دیا ہے، نہ یہ انفرادی اور نجی معاملہ ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ کسی کو اس میں حق حاصل نہیں ہے دخل دینے کا، اس کا تو گہرا تعلق فرد کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ جو علماء نفسیات ہیں وہاں تو سب کے اوپر بہت تجربے ہیں، انفرادی طور پر وہ کس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کس قدر سائیکولوجیکل کمپلیکسز پیدا ہوتی ہیں اگر اس کی طرف سے بے باک ہو جائے انسان کو، اور اجتماعی طور پہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ قومیں زیادہ سے زیادہ 100 سال کا جو کہتا ہے فطر سے ان کو زندگی دیتی ہے، اس سے زیادہ مہلت نہیں دیتی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا حفاظت عصمت پہلے آئی اور پھر حفاظت جان کا سوال ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اب ترجمہ تو وہ ہے کہ کوئی ہر وہ جان کے جسے خدا نے جس کا قتل کرنا خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو۔ یہاں قتل کے معنی ہے ڈیتھ سینٹنس، مار دینا، قتل کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ حکم ایسا نہیں دیا کہ آپ کسی کو قتل نہ کرو، اہنسا کا سوال نہیں ہے، الا بالحق، وجود اس کے کہ حق کا یہ تقاضا ہو جائے کہ کسی کی جان تلف کر دی جائے، یہ ہے اس کی اجازت۔ اب یہ جو حرم اللہ ہے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے، لیکن نہیں، قتل نہیں، صرف لفظ حرم اللہ بھی ہو تو اس کے معنی جسے واجب التحریم قرار دیا ہے، حرمت کا لفظ تو یہیں سے ہے، احترام یہیں سے ہے، یہ مسجد الحرام کہتے ہیں نا کعبے کو، یہ بھی کبھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ جسے ہم حرام کہتے ہیں یا قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس لفظ کا تعلق اس بات ہے سے کیا ہے، احترام بھی وہیں سے اور حرام بھی وہیں سے۔ حرام اللہ کے معنی یہ ہے کہ انسانی جان کو اس نے واجب احترام قرار دیا ہے، جسے واجب احترام قرار دیا ہے پہلے تو یہ کہا کہ اسے ذلیل مت کرے، اور پھر یہ بات کہی کہ اس کو ضائع مت کرو۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں جو حکم دیا تھا، انسانی جان کی قیمت ان الفاظ میں اس نے بیان کی ہے، من اجل ذلک 532 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض، اب یہ جو کہا تھا نا کہ الا بالحق، وجود اس کے کہ حق کا تقاضا یہ ہو کہ تم جان دو، تو وہ یہاں آ گیا ہے
کسی نے کسی کو عمدن قتل کیا ہو، عمدن یاد رکھیے گا قرآن کا یہ لفظ ہے، بالارادہ قتل، فہمن یہ ہو گیا ہو تو قرآن نے اس کے لیے جس کو خون بہا یا دیت کہتے ہیں نا وہ مقرر کی، اور قتل بالارادہ جو ہے، عمدن قتل جو ہے، اس کی سزا موت ہے قرآن کی، یہ وہاں چل کے بیان کروں گے۔ اللہ بغیر نفس اور فساد فی الارض، اس نے کسی کو مار دیا ہو یا فساد فی الارض ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فساد کے معنی نہیں میں آگے چل کے بیان کروں گا، ہمارے ہاں تو صرف لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں نا، بڑا وسیع معنی لفظ ہے۔ بہرحال اسلامی نظام جن جرموں کی سزا موت مقرر کرے پرانی آسان کی روح سے، ان کی روح سے کسی مجرم کی کو سزائے موت دینا، یہ ہو جائے گا بالحق۔ تو کہا کہ اس کے بغیر اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بھی ضائع کر دیا تو یاد رکھو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یوں سمجھو کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دیا۔ ایک جان کی قیمت اتنی بڑی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندگی بخش دی، یاد رکھو ایک کی جان بچا دی، یوں کہہ دیجیے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے نو انسان کی جان بچا دی۔ یہ اتنی بڑی قابل احترام ہے ایک چیز۔ بات یوں ہی ذہن میں یاد آ گئی، میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کہی، وہ آپریشن لگے تھے کرنے، بڑا سیریس تھا، تو یوں ہی ان کے ساتھ گلتی کی باتیں کیا کرتی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ذمہ داری تو آپ کے اوپر رہتی ہے، ڈاکٹر کے عائد ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، میں نے لکھی بڑے کنسنسس وقت کرتے۔ میں نے کہا آپ دیکھیے گا ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ قرآن کی روح سے عائد ہوتی ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے وہ رک جائے۔ میں نے یہ عائد پڑھی، میں نے کہا اس نے یہ کہا ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو بھی یوں تلف کر دیا، یوں سمجھو کہ ساری نہ انسانیت کو اس نے تلف کر دیا، جس نے ایک جان بھی بچا لی، یوں سمجھیے کہ پوری نو انسانی کو بچا لیا۔ یہ آپ جو کرنے لگے ہیں، اگر آپ کی بے احتیاطی سے یہ جو ہے مریض اس کی جان ضائع ہو گئی تو قرآن کی روح سے ساری نو انسانی کے قتل کے جرم کے مجرم قرار پائیں گے، اور اگر آپ نے احتیاط برت کے اس کی جان بچا لی، میزان خداوندی میں اس سے بڑا نیکی کا عمل اور کوئی نہیں ہوگا، آپ پوری انسانیت کو زندگی بخش رہے ہیں۔ بڑے قلب سلیم کے انسان، فکر جمیل کے انسان، آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو چاقو ہاتھ میں تھا اس کو لے کے یوں کھڑے ہو کہنے لگے کہ پرویز صاحب پتہ نہیں کہ آپ نے تو کیا سے کیا کر دیا۔ ایک طرف تو مجھے اس سے ڈر اتنا آنے لگ گیا ہے کہ اسی سے میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اور اس کانپنے کے بعد جب یہ احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے اگر اس کی جان چلی گئی تو وہ کتنا بڑا جرم ہے، مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ اس توفیق کی دعا کیجیے کہ میری بے احتیاطی سے ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ اطلاق جو ہے ان چیزوں کا یہ تو بڑی دور تک ہوتا ہے، کہ جائے کہ یہ چیز ہو جائے تو پڑوسی ہمسائے کے بچے بھوک سے مر جائیں، اور تمہیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہو کہ رزق خدا کے ہاتھ میں وہ دے گا، تمہیں ایسے رہو تمام قتل۔ ہاں وقت ہو گیا 5 منٹ اور آیت ختم ہو گئی۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ غلط معاشرے میں ہوتا کیا ہے، کمزور ضعیف ناتواں جن کا جتھا نہیں ہوتا، جو طاقتور نہیں ہوتے، عام طور سے گاؤں کی زندگیوں کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ روز قتل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ کبھی تحقیق کی نوبت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 قتل کر کے چاہیے، 10 قتل کامن خبر ہی نہیں ہوتی، جس کا جتھا مضبوط ان کی تو یہ کیسی ہوتی۔
ناحق چڑھائی کر کے دوسرے ملک کے اوپر لاکھوں کا قتل کر دینا، یہ تو ایک بات رہی، انفرادی طور پہ یہ ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور آدمی، اس کی سنوائی کہیں نہیں ہے۔ وہ روز سے تاریخیں آتی ہیں کہ صاحب وہ تھانے والے وہ ایف آئی آر ہی نہیں لکھتے، وہ پکارتے ہیں، کوئی آتا ہی ڈالتے ہیں ان سے۔ کہا کہ یہ چیز ہمارے نظام، ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں ہے۔ کہا کہ یہ جو قتل کر دیا گیا ہے اس قتل کی سزا دینے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے، یہ اس فرد کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو باقی اس کے وارث ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے۔ جالنا لے بلیے ہی سلطان، ہم نے مقرر کیے ہیں وہ لوگ کہ جو اس کی طرف سے قوت اور غلبہ رکھتے ہیں، یہ لیں گے بدلہ، ہمارا نظام بدلا۔ وہ پولیس جو غریب کمزور کی ایف آئی آر نہیں لکھتی، خدا کی طرف سے یہ جو اس مقصود کے غریب ہیں، وارث ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، یہ ان کی سلطان ہم نے بنی ہے۔ یہ کیسی ہے انہو کانا منسوخ، لیکن ایک بات کی وارننگ ہم تمہیں دے دیں، یہ بات کے ساتھ سید ہے کو تو بعد آپ بار کاہے کا، ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہاری مدد کے لیے جائیں گے، تو اب اس مدد کے الزام باطل کے اوپر ایسا نہ کرنا کہ قتل تو ایک نے کیا ہے اور 4 کے نام لکھا مطابق، یہ تمہیں بھی نہیں کرنا۔ کیا ہوا تو قرآن کے احکام کی تعزیری احکام کیے چلا جاتا ہے، ہم مدد کریں گے، لیکن اس مدد کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اب تم یہ کرنا شروع کر کہ مجرم ایک ہے اور 4 کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ قتل نفس جہاں آ گیا، اب آگے پھر حفاظت آتی ہے ان یتیموں کی جو لاوارث رہ جاتے ہیں اس قتل کے بعد۔ یاد رکھیے ایک بات، قانون قرآن کے تعزیرات میں یہ میں بتا دوں، ہماری تعزیرات میں، دنیا بھر کی تعزیرات میں آدمیاں چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق چیز کا مشہور کر دیتی ہے، یا آپ کو کوئی شخص کچھ ایسا مانگتا ہے، مارتا ہے، کان ٹوٹ جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، مال فرض کرو برآمد نہیں ہوتا، تو اسے 6 مہینے کی قید ہو جاتی ہے۔ وہ جو آپ کی چوری ہوئی ہے وہ آپ کا نقصان تو کوئی پورا نہیں ہو رہا، یعنی اس کو تو اس کے جرم کی چاہیے سزا ملی، یہ جو آپ کو سزا ملی تھی اس چور کی چوری کی وجہ سے کہ گھر کا سب کچھ اٹھ گیا تھا، وہ تو بحال ہے۔ قرآن کی تعزیرات یہ ہے کہ معاشرے میں جرم کی بنا پر کسی کا کوئی نقصان جو ہوا ہے یہ آپس میں مدعی مدعا ہے ہی نہیں، مدعی تو ہر حال میں یہ نظام ہے، یہ حکومت ہے، وہ جانے اور مطالعہ جانے، اس حکومت کا فریضہ ہے کہ اس کا نقصان تو پہلے پورا کرے، اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ اس نے اگر یہ چور نے چوری کر کے یہ اس کو نقصان پہنچایا ہے، یہ حکومت بھی تو ذمہ دار ہے کہ اس نے انتظام کیوں نہیں کیا تھا کہ چوری ہونا اس کے گھر۔ کیا یہ ممکن ہے ہر فرد کے لیے کہ وہ اپنی ہر چیز کو ذاتی طور پہ محفوظ کرے؟ ناممکن ہے۔ ذاتی طور پہ حفاظت ہو سکتی، حکومت کے انسٹیٹیوشن کی ادارے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ تو ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ذاتی طور پر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس چوری میں اس کی اپنی بے احتیاطی کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کا انتظام پورا نہیں ہو سکا، تو اس کی جو تلافی ہوئی ہے وہ تو پوری کرنی چاہیے۔ اب یہ جو جرم حکومت کا کیا ہے وہ تو اس کو حکومت کا جرم قرار دیتا ہے، یہ اس کی سزا دے، انصاف کا یہی تقاضا ہے، اس کا نقصان پورا ہو، اس کو جرم کی سزا ملے، حکومت ایسا انتظام کرے۔ اور بہرحال حکومت کا انتظام بھی تو یہ نہیں کہ وہ جو 4 آدمی اوپر بیٹھے ہیں ان میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ انتظام کرتے پھرے۔
تعاون تو کرنا ہوگا نا انہیں، جسے آپ عوام یا پبلک یا ملک کے باشندے کہتے ہیں، یہ سب کے تعاون سے مل کے ایک نظام بنتا ہے۔ وہ تقسیم کار ہے جس کی روح سے کچھ لوگوں کے ذمے یہ لگتا ہے، کچھ لوگوں کے ذمے وہ بات ہوتی ہے، تعاون ہر ایک کا اس میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیاد اس نظام کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 33 تک پہنچ گئے، 34ویں آیت سے ہم یہ کر لیں گے۔ اور